جی دوستوں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ انٹرویو والا جو اوفرا کمیشن والا ہے اس کے 2 حصے ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں آپ سے بات کروں گا جو کمیشن کے اندر انٹرویو ہوتا ہے وہ کیسے ماحول میں ہوتا ہے، کہاں پہ ہوتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں سید احمد جلال ٹریول ڈوز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، اوفرا سے اگر آپ کا کیس پاس ہو گیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر آپ کا کیس اوفرا سے پاس نہیں ہوا تو آپ کے پاس وقت ہوتا ہے کہ آپ 1 مہینے کے اندر کمیشن میں اپیل کر سکتے ہیں۔ کمیشن میں اپیل کرنے کا وقت اوفرا کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے ریجیکٹ والا، اس کے آپ کو نوٹیفائی ہونے سے 1 مہینے کے اندر آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ تاہم اگر آپ کو سرکاری وکیل کی خدمات چاہیے، آپ کو سرکار کی طرف سے جو سرکاری وکیل جو جوڈیشل ایڈ جس کو بولتے ہیں وہ چاہیے، تو اس کے لیے آپ کے پاس 15 دن کا وقت ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر آپ جوڈیشل ایڈ اپلائی کرتے ہیں 15 دن کے اندر تو جو اپیل کرنے کا آپ کا 30 دن کا وقت ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ آپ کو جس وقت وہ سرکار کی طرف سے جوڈیشل ایڈ مل جاتی ہے اور آپ کو ایک لیٹر مل جاتا ہے جی کہ ہم آپ کو فلاں وکیل کی خدمات دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، تو تب سے پھر دوبارہ سے اپیل کرنے کا وقت 30 دن کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ اگر تو آپ خود سے اپیل کر رہے ہیں، کسی ایکسپرٹ کی مدد سے اپیل کروا رہے ہیں، یا پرائیویٹ وکیل کی مدد سے آپ اپیل کروا رہے ہیں، تو اوفرا کا فیصلہ ملنے کے 30 دن کے اندر آپ اپیل کر دیں، آپ کی اپیل رجسٹرڈ ہو جائے گی۔ اگر آپ جوڈیشل ایڈ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو 15 دن کا وقت ہوتا ہے۔ 15 دن کے اندر فیصلہ ملنے کے آپ نے اپیل کرنی ہے، آپ نے جوڈیشل ایڈ اپلائی کرنی ہے، اور جس وقت آپ کو جوڈیشل ایڈ مل جائے گی تب سے پھر وہ 30 دن کا دورانیہ شروع ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے اندر آپ کو یا تو آپ اپنا جو وکیل ملا ہے آپ کو سرکار کی طرف سے، اس سے فوری طور پہ رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کی اپیل کریں۔ آپ کی اپیل وقت کے اندر ہو گئی، درج ہو گئے، آپ پھر یہ ہے کہ آپ کو کمیشن انٹرویو کے لیے بلائے گا۔ دیکھیں، اوفرا میں جب آپ پہلی دفعہ اپنی فائل سبمٹ کرتے ہیں تو اوفرا اس بات کا پابند ہے کہ وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلائے۔ آپ کو سنے بغیر وہ انٹرویو آپ کا ریجیکٹ نہیں کر سکتا، یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ یہ تقریباً کچھ سالوں سے، اس سے پہلے تو وہ اوفرا مجاز ہوتا تھا کہ آپ کو بلائے یا نہ بلائے، لیکن کچھ سالوں سے اوفرا پابند ہے کہ آپ کو وہ انٹرویو کے لیے ضرور بلائے۔ کمیشن اس چیز کا پابند نہیں ہے۔ کمیشن بیسیکلی تو پہلے CNDA اس کو بولتے ہیں، کور نیشنل دے droit d'asile۔ پہلے اس کا نام کمیشن ہوتا تھا، کمیشن فار ریفیوجیز ہوتا تھا، لیکن اب اس کا بنتا ہے نیشنل کورٹ فار اسائلم سیکرز، CNDA۔ اس کو فرام ہم کمیشن بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو کمیشن جو ہے وہ اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلائے۔ ان کا ایک مجسٹریٹ یا جو ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گروفی ہوتا ہے یا جو بھی ہو، ان کا ایک نمائندہ بیٹھتا ہے آپ کا کیس کو ایک مجسٹریٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو اسٹڈی کرتا ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ آپ کا کیس اس قابل ہے کہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے اور سنا جائے تو وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں، ادروائز آپ کو انٹرویو کے لیے نہیں بلاتے۔ تو بنیادی طور پہ کسی بھی کورٹ کی طرح اکثر فرانس کی جو اکثر کورٹس ہیں، جو کمیشن ہے CNDA ہے، اس کے اندر بھی جو آپ کا پروسیجر ہے وہ ریٹن ہے زیادہ امپورٹنٹ۔ اگر آپ اچھے طریقے سے ان کو لکھ کے اپنی اپیل بھیجتے ہیں اور پھر اپیل کرنے کے بعد آپ کمپلیمنٹری اپیل کرتے ہیں، ان کو سپورٹنگ ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ میری کیا صورتحال ہے، تو وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلائیں گے۔ اس لیے اپیل تفصیل کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کے اندر آرگومنٹ ہونا چاہیے، اچھا کس وجہ سے اوفرا نے آپ کا کیس ریجیکٹ کیا ہے اور کیوں آپ اس کے خلاف اپیل کر رہے ہیں۔ اوفرا کے فیصلے کے اوپر آپ اچھے طریقے سے تنقید کریں، پازیٹیو تنقید کریں اور اچھے طریقے سے کریں کہ کیوں آپ کا کیس اوفرا کے اندر آیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے طریقے سے آپ اوفرا میں نہیں ایکسپلین کر پائے خود کو، تو ریٹن فارم میں اپنی اپیل کے اندر یا اضافی اپیل کے اندر اپنی بات کمیشن تک پہنچائیں تاکہ وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلائے۔ پھر اگر انٹرویو کے لیے آپ کو بلا لیا جاتا ہے، جس کو ہم پبلک آڈینس بولتے ہیں، اس کے لیے بلا لیا جاتا ہے، تو پھر آپ کمیشن میں انٹرویو کے لیے جائیں گے۔ کمیشن میں انٹرویو اگر ایک فیملی ہے تو ان کو پوری فیملی کا اکٹھا انٹرویو ہوگا، اوفرا کی طرح علیحدہ نہیں ہوگا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی فارم میں ہیں۔ اگر نارمل ہے تو آپ کو 3 ججز سنیں گے، اور اگر آپ کا پروسیجر ایکسلرے ہے تو 1 جج سنے گا۔ اگر 3 ججز سنیں گے تو آپ کا جو فیصلہ ہے وہ 21 دن میں آئے گا، اگر 1 جج سنتا ہے تو آپ کا فیصلہ 7 دن میں آئے گا۔
جب آپ عدالت میں پہنچیں گے، کمیشن میں کو نصیحت غادر میں جائیں گے، آپ انٹر ہوں گے، وہاں پہ آپ اپنا دکھائیں گے، انٹرویو لیٹر دکھائیں گے، آپ اندر جائیں گے، آپ کا وہ انٹرویو لیٹر رجسٹرڈ کریں گے، آپ کو بتائیں گے جی فلاں نمبر کمرے میں آپ کا انٹرویو ہے، آپ ویٹنگ ایریا میں انتظار کیجیے۔ پھر وہاں پہ وہ اس عدالت جو کمرہ نمبر ہوگا، اس فرض کیا اگر 5 نمبر عدالت ہے تو 5 نمبر عدالت کے ویٹنگ ایریا میں جا کے بیٹھیں گے، وہاں پہ ایک سیکرٹری آئے گی یا آئے گا، وہ آپ سے آپ کا انٹرویو لیٹر لے گا، اور جب آپ کا نمبر آئے گا تب آپ کو وہ انٹرویو کے لیے اندر بلا لیں گے۔ اگر آپ کا وکیل بھی ہے ساتھ میں تو وہ بھی آپ کے ساتھ پیش ہو جا۔ پبلک آڈینس پہلے تو ہر کوئی بندہ جا سکتا تھا، لیکن کووڈ کے بعد اب کافی ریسٹرکشنز ہیں، ہر بندہ نہیں جا سکتا، تو صرف وہی لوگ ہوں گے جو یا آپ ہوں گے یا جن کے انٹرویوز ہیں وہ ہوں گے، اور وہ وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے جس کو ہم ان کیمرہ سیشن بولتے ہیں یا فرانسیسی زبان میں اس کو ہم ویک لو بولتے ہیں، اگر آپ نے ویک لو ڈیمانڈ کیا ہوا تو اس باقی لوگوں کو باہر نکال دیں گے، صرف آپ ہوں گے، ججز ہوں گے، عدالت کا نمائندہ ہوگا، سیکرٹری ہوگا اور آپ کا وکیل ہوگا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ پروسیجر زیادہ تر ریٹن ہوتا ہے، تو وہ بیس کرتا ہے آپ نے ان کو آلریڈی کیا لکھ کے بھیجا ہوا ہے، اسی کے اوپر بحث ہوگی۔ جب آپ کا انٹرویو ہوگا وہ اتنا لمبا چوڑا انٹرویو نہیں ہوگا، سب سے پہلے تو وہ جو گریف ہوگا یا جو عدالت کا نمائندہ ہے جس کو ہم پختہ بولتے ہیں، وہ پورا کیس پڑھے گا، اوفرا کے اعتراضات ہیں، ریجیکٹ ڈیسیجن ہے وہ پڑھے گا، اور پھر آپ نے جو اپیل کے اندر جو مختلف آرگومنٹس یا دلائل بھیجے ان کو ان کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر جج صاحب ترجمان سے کہیں گے کہ آپ کو یہ جو پوائنٹس ہیں یہ بتا دیے جائیں۔ اس کے بعد پھر سیشن اوپن ہو جائے گا۔ سم ٹائمز وکیل پہلے بولتا ہے، سم ٹائمز وکیل بعد میں بولتا ہے، لیکن ججز آپ سے سوالات کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے ججز ہی کریں، لیکن نارملی اگر 3 ججز ہیں تو وہ باری باری آپ سے سوالات کرتے ہیں۔ جو درمیان میں بیٹھا ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک نمائندہ ہوتا ہے جو کسی بھی انسانی حقوق کے ادارے کا نمائندہ ہو سکتا ہے وہ، اور ایک جو ان کے جو سپریم کورٹ ہے یا قوت قصاصیوں ہیں کون صحیح دیتا ہے ان کی طرف سے ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ تو جج بنیادی طور پہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اگر 3 ججز بیٹھے ہیں تو اس کو ہم ججز ہی کہیں گے۔ ان میں سے کوئی 2 کی رائے اگر آپ کے حق میں ہے تو آپ کا کیس پاس ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ آ کے وہ صرف پریسائزلی وہ جو سوالات پختہ نے اٹھائے ہوں گے، رجسٹرار نے اٹھائے ہوں گے، انہی کے اوپر وہ بات کریں گے، اسی سے متعلق آپ سے سوالات کریں گے۔ آپ کا انٹرویو آپ سے سوالات کے بعد پھر وہ اکثر جو وکیل بعد میں بولتے ہیں تو وہ آپ کے وکیل سے کہیں گے جی کہ اگر وہ اپنے کوئی دلائل دینا چاہتا ہے تو وہ اپنے دلائل دے گا، اور اس کے بعد وہ آپ کو بتا دیں گے جی ٹھیک ہے، ہم اتنے دنوں کے بعد فلاں تاریخ کو آپ کا فیصلہ، اور ویب سائٹ کے اوپر وہ آتا ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کا فیصلہ کیا۔ اگر آپ کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوتا ہے تو اس صورت میں لکھا جاتا ہے کہ جی اوفرا کے فیصلے کو انولے کر دیا گیا ہے، یعنی کہ کینسل کر دیا گیا ہے، اور آپ کو رائٹ آف سٹے یہاں پہ فرانس میں دے دیا گیا ہے۔ جو ریفیوجی ہو سکتا ہے یا پروٹیکشن سبسڈی دائر ہو سکتا ہے۔ ریفیوجی کا مطلب ہوتا ہے 10 سال کا کارڈ آپ کو ملے گا، پروٹیکشن سبسڈی دائر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو 2 سے 4 سال کا کارڈ ملے گا۔ تو یہ اوفرا اور کمیشن کا انٹرویو کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اچھے طریقے سے تیاری کر کے جائیں اور اچھے طریقے سے اپنی بات ان تک پہنچائیں، کیونکہ یہ آپ کے بیانات ہیں جو کاؤنٹ کرتے ہیں، آپ کے ثبوت جو ہیں وہ بہت زیادہ میٹر نہیں کرتے۔ اگر چند تھوڑے ثبوت بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ کا انٹرویو اچھا ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ کاغذات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا انٹرویو اچھا نہ ہو، کیونکہ بنیادی طور پہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کی ڈکلیریشن ہے، آپ کی سٹیٹمنٹ ہے، آپ کا بیان ہے کہ آپ کس انداز سے اپنی بات کو پروٹیکشن آفیسر تک یا ججز تک پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انٹرویو کس قسم کا ہوتا ہے اور کیسے آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ کوئی سوالات ہوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں یا واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہر سنڈے کو میں نے کہا ہے کہ میں آپ کے سوالات کے جوابات دیا کروں گا، تو آپ مجھے جو بھی سوالات ہیں آپ بھیج سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔